سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 96، 97، 98 اور 99 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور روشن غلبے کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے فرعون کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا کام بالکل بھی درست نہ تھا۔ اس صورت میں ذکر کیے گئے واقعات میں سے یہ 7واں واقعہ آخری ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں مذکورہ آیت سے مراد توریت اور اس کے تمام مسائل و احکام ہیں، اور سلطان مبین سے مراد معجزات ہیں۔ آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے موسیٰ کو مسائل و احکام کے ساتھ بھیجا اور روشن معجزات کے ذریعے ان کی تائید فرمائی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آیت سے مراد معجزات ہیں، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو معجزوں کے ساتھ بھیجا۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کے لیے روشن دلیل ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعات اس سے پہلے سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور سورہ یونس کی متعدد آیتوں میں گزر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ قرآن کریم کے اندر کثیر مقامات پر بیان کیا گیا ہے، بعض مقامات پر مختصراً اور بعض مقامات پر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے۔ اِلیٰ فرعون وَمَلَئِهِ، اور ہم نے موسیٰ کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کا انکار کرنے میں فرعون کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا کام بالکل بھی درست نہ تھا، وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھا، کیونکہ فرعون بشر ہونے کے باوجود خدائی دعویٰ کرتا تھا، اعلانیہ ایسا ظلم اور ایسی ستم گاریاں کرتا کہ جس کا شیطانی کام ہونا ظاہر اور یقینی ہے، وہ کہاں اور خدا کہاں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہدایت اور سچائی تھی۔ آپ کی سچائی کی دلیل یعنی واضح، آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے دے کر کائنات کے اندر بھیجا، پھر بھی لوگوں نے آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے بجائے فرعون جیسے گمراہ شخص کی پیروی کی، وہ خود بھی ہلاک ہو گیا اور اس کی پیروی کرنے والے بھی اس کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار وبئس الورد المورود واتبعوا فی ہذہ لعنۃ ویوم القیامہ بئس الرفد المرفود۔ اور فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پھر انہیں دوزخ کے اندر لایا جائے گا، اور اترنے کا کہا ہی اور کتنا ہی برا وہ گھاٹا ہوگا جہاں پر وہ اتارے جائیں گے، اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ یعنی جس طرح فرعون دنیا میں اپنی قوم کے آگے تھا، انہیں دریائے نیل میں لا ڈالا، اسی طرح قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا، پھر انہیں دوزخ کے اندر اتارا جائے گا، اور وہ جہنم میں اپنی قوم کا امام ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں فرعون کفر اور گمراہی میں اپنی قوم کا پیشوا تھا، ایسے ہی جہنم کے اندر بھی اپنی قوم کا پیشوا اور امام ہوگا، کہ قیامت والے دن ہر ایک بندہ جو دنیا میں جس کے پیچھے چلے گا، قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ تو یزید کے پیچھے چلنے والوں کا حشر یزید کے ساتھ ہوگا، فرعون نمرود کے پیچھے چلنے والوں کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے جو چلنے والے تھے ان کا حشر ان کے پیچھے ہوگا۔ امام الانبیاء کی واضح حدیث سے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو جس سے بھی محبت کرے گا، قیامت والے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جو لوگ فرمایا فرعون کے ساتھ تھے، ان کا امام اور پیشوا فرعون ہوگا، دنیا میں بھی فرمایا تھا تو جہنم کے اندر بھی ان کا امام اور پیشوا فرعون ہی ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں سے مقبولانے بارگاہ خدا سے محبت کرنی چاہیے، تاکہ ان نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے،
کہ دنیا میں جس سے بھی محبت ہوگی قیامت والے دن حشر بھی اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ وَأُتْبِعُوا، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام اور فرشتوں کی لعنت دنیا و آخرت دونوں جگہ فرعون کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کبھی بھی اس سے جدا نہ ہوگی، کہ دنیا پر بھی اس پر لعنت تھی اور آخرت میں بھی، محشر کے میدان میں بھی اور جہنم میں بھی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، انبیاء کرام کی اور فرشتوں کی لعنت ہے کہ اس نے بشر ہونے کے باوجود خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو فرمایا کہ انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا نعوذ باللہ سب سے اعلیٰ، سب سے بالا خدا ہوں۔ دنیا میں قیامت تک ہر آنے والی نسل انہیں برائی سے یاد کرے گی اور آخرت میں تمام اولین و آخرین ان پر لعنت کریں گے۔ اب تک دیکھیں آپ، فرعون پر جو بھی آتا ہے وہ لعنت ہی کرتا ہے۔ یزید پر لوگ کس طرح لعنت کرتے ہیں، کوئی اپنے بچوں کا نام ان لوگوں کے نام پر رکھنا گوارا نہیں کرتا کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی کرنے میں اپنی حدیں ہی پار کر دی، جس کے باوجود قیامت تک کے لیے لوگوں کی ان پر لعنتیں ہوتی رہیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی رسوائی اور نیک لوگوں کا ہمیشہ کسی پر لعنت کرنا خدا کا عذاب ہے، جبکہ ذکر خیر اور اچھا چرچا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، کہ نیک لوگ اگر کسی بندے کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے ذکر کریں تو فرمایا وہ بندہ اچھا ہے، اور اگر اس کا ذکر جو ہے وہ لعن طعن سے ہو تو وہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول جو ہے مردود ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جس کو مرنے کے بعد لوگ اچھا کہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہوتا ہے، جس کو لوگ برا کہیں وہ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر بھی برا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ایک دن ایک جنازہ آ رہا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ سرکار تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام نے جنازہ دیکھ کر کہا کتنے اچھے آدمی کا جنازہ آ رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنتی ہے۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو صحابہ کرام نے اس کے بارے میں برائی بیان کی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنمی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کیا وجہ ہے، پہلے آپ نے فرمایا جنتی ہے، دوسرے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا جہنمی ہے۔ تو ارشاد فرمایا جسے لوگ اچھا کہیں وہ عند اللہ بھی اچھا ہوتا ہے، جسے لوگ برا سمجھے تو وہ عند اللہ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے اپنی زندگی کے اندر ایسے کام کر کے جائے کہ جب دنیا سے جائے تو کوئی اچھے الفاظ میں اگر یاد نہ بھی کرے تو برے الفاظ میں کم از کم کوئی یاد نہ کرے۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ شکر ہے یہ چلا گیا ہے، ہماری جان چھٹی ہے، اس سے ہمارا علاقہ صاف ہو گیا ہے، محلہ صاف ہو گیا ہے۔ آئزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اگر یاد کریں تو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے ان مذکورہ بالا واقعات سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ محبت، نیک بندوں کا پیار، ادب نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔